अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। शो का आगाज़ करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले चाइनीज़ इन्वॉय का जो स्टेटमेंट आया है FATF के हवाले से। बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि पाकिस्तान जो है जो FATF का जो व्यू है अक्टूबर के अंदर उसमें पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें से निकलने में कामयाब हो जाएगा। बज़ाहिर ये रिफ़्लेक्ट करता है अब तक की जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाला जा सके। हमने देखा कि एग्रेसिवली जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया। जो डेफिशिएंसीज थी कंप्लायंस के हवाले से या डिफरेंट रेगुलेशंस के हवाले से, जिस तरीके से जो पॉइंट्स दिए हुए थे FATF ने, उसके हवाले से हमने देखा कि तेज़ी से जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करके जो है लॉज लेके आई और उसको असेंबली से पास कराया। अब रिसेंटली 15 और 16 को जो इजलास हुआ था FATF का, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो इजलास था, उसमें डेफिनेटली जो है जायज़ा लिया गया पाकिस्तान की अब तक की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। अब अक्टूबर के अंदर इजलास होगा FATF का, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट है FATF की उसमें से निकाला जाए या उस पर जो है फर्दर उसको एक्सटेंशन दे के ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। चाइनीज़ इन्वॉय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि जो अपकमिंग जो FATF का इजलास है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुस्बत होगा। अब देखते हैं कि किस हद तक ये बात सही साबित होती है, लेकिन बज़ाहिर अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस पे भरपूर कोशिशें नज़र आई हैं। तो लगता यही है कि उन एफ़र्ट्स को देखें और उसके बाद चाइनीज़ इन्वॉय का जो स्टेटमेंट है नज़र ये आता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। अब बात करेंगे एक और मुस्बत ख़बर की। रेकोडेक के हवाले से जो है काफ़ी अरसे से इसके ऊपर जो है केस चल रहा था। जो बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर केस किया हुआ था, जिस पे हमने देखा कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उन्होंने तकरीबन $6 बिलियन की जो है पेनल्टी भी लगाई। उस हवाले से पाकिस्तान जो है उस पेनल्टी के हवाले से जो है उसमें स्टे लेने के लिए जो है कोर्ट में गया और उस पर अब पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। रेकोडेक की जो पेनल्टी थी $6 अरब की, उसके ऊपर जो है स्टे मिल गया है। अब देखते हैं कि फ़र्दर जो है गवर्नमेंट इस केस को कैसे लेके चलती है, लेकिन फ़िलहाल के जो है बहुत ही मुस्बत एक ख़बर है कि पाकिस्तान को फ़िलहाल वो जो $6 अरब जो पे करने थे पेनल्टी की सूरत में रेकोडेक के हवाले से, वो अब पे नहीं करने पड़ेंगे जब तक कि उसके हवाले से कोई फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। अब FDI के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं FDI के। हमने देखा कि साल के आगाज़ से ही जो है डिफरेंट जो मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स है वो बहुत ही जो है शानदार आ रहे हैं। अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, लगातार 2 महीने से जो है रेमिटेंसेस वो है उस पर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो नज़र आ रही है। डबल डिजिट ग्रोथ है रेमिटेंसेस के अंदर। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन जो है बतदरीज काफ़ी हद तक जो है वो अगस्त के महीने में हमने देखा कि वो नीचे आया। उसके हवाले से और कुछ जो इशारे हैं इकॉनमी के, वो बहुत ही जो है एक अच्छी पिक्चर जो है फ़िलहाल पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर हम बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे भी जो है अब ग्रोथ जो है नज़र आना शुरू हो गई है। उसके बाद FDI के हवाले से आज ख़बर यह है कि जो 2 महीने जुलाई और अगस्त इस फ़िस्कल ईयर के जो अब तक गुज़र चुके हैं, उसके हवाले से जो FDI के नंबर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शो किए हैं उसके हिसाब से तकरीबन 40% की जो है ग्रोथ आई है पिछले साल के हिसाब से इन 2 महीनों में। FDI के हवाले से जो अमाउंट है FDI का तकरीबन 227 मिलियन US डॉलर्स जो है FDI की सूरत में वसूल किए हैं पाकिस्तान ने। अगर हम इसको
کو کمپیئر کریں پچھلے سال کے ان 2 مہینوں سے، تو پچھلے سال جو یہ اماؤنٹ تھا وہ تھا تقریباً $162 ملین، تو 40% کا گروتھ، زبردست گروتھ ہے۔ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریوائیو ہو چکی ہیں، اور جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چیزیں کافی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی، حالانکہ گلوبلی ابھی بھی جو اکنامک سچویشن ہے کووڈ-19 کے بعد ابھی بھی جو ہے سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ کئی ممالک کے اندر جو ہے سیکنڈ ویوز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو تھوڑی بہت سٹارٹ ہوئی تھی پہلی ویو کے بعد، اب ان کے اوپر بھی جو ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کتنے لیول تک جو ہے ریکوری اس میں آ سکتی ہے، کیونکہ فی الحال دوبارہ یہی خدشہ ہے کہ اگر کوئی ویکسین نہیں آتی یا اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں گلوبلی اگر بڑھتے ہیں تو دوبارہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو سکتا ہے متاثر ہو سکتا ہے کئی ممالک جو ہیں دوبارہ شٹ ڈاؤن کی طرف جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں حل ہوتی ہیں۔ فی الحال پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے بھی چیزیں بہت زیادہ کنٹرول میں ہی ہیں، اللہ کے فضل سے کیسز بھی جو ہے کافی کم ہوئے اور ڈیتھ ریٹ بھی کافی کم رہا، چیزیں بہت ہی بہتر ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی اب کووڈ-19 کے بعد جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس کے بعد سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر کمپیئر کریں ہم گلوبل دوسرے کنٹریز کے حساب سے تو پاکستان ریلیٹیولی بہت ہی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے، اور اسی حوالے سے FDI کے نمبر بھی جو ہے اس وقت بہت ہی زبردست آئے ہیں۔ بظاہر یہ سال کا جو آغاز ہے، اس فسکل ایئر 21 کا جو آغاز ہے اور اب تک کی جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ اب بات کریں گے ریزروز کے حوالے سے۔ اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں $13 ملین کا جو ہے تقریباً اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً $12.8 ارب، جبکہ کمرشل بینک کے پاس جو ڈالرز کی ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ ہے تقریباً $7.1 ارب، جبکہ ٹوٹل جو ملک کے اس وقت ریزروز ہیں وہ ہے تقریباً $19.6 بلین۔ تو ریزروز میں بھی تھوڑے بہت جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا، ریلیٹیولی کافی جو ہے اس وقت مستحکم پوزیشن نظر آتی ہے ریزروز کی۔ بظاہر ایک والیٹیلیٹی جو بیچ میں نظر آتی تھی وہ کافی حد تک اب کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور ٹوٹل جو ریزروز ہیں وہ رفلی $19 بلین کے آس پاس جو ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ ریزروز کو جو ہے بڑھایا جا سکے، تاکہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی جب اکنامک کرائسس آتا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ریزروز کی پوزیشن تیزی سے جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا جو ہے ایشو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اس ٹارگٹ میں کس طریقے سے کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی بھرپور ایفرٹس ہیں کہ جو ریزروز ہیں ان کو بڑھایا جائے، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھائی جائیں، اور ریمیٹنسز جو ہے اس کو بھی بڑھایا جائے تاکہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں ڈالرز کے اس میں جو ہے اضافہ کیا جا سکے۔ اب بات کریں گے تھوڑی سی PPL کے حوالے سے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آف شور جو ڈرلنگ ہے، جو ایکسپینشن ہے آف شور PPL کی، وہ فی الحال جو ہے ڈیلے ہو رہی ہے، اس پہ جو ہے منفی اثر آ رہا ہے، اور اس کی جو مین ریزن وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے لیکوڈیٹی کرنچ ہے، اس وقت لیکوڈیٹی ایشوز ہیں PPL کے لیے، جس کی وجہ سے جو ہے جو آف شور جو ایکسپینشن پلانس تھے پاکستان پیٹرولیم کے PPL کے، وہ فی الحال جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ یہ ناظرین یہ تو جائزہ لیا آج کی کچھ اہم خبروں کا، ہم نے اس کا ایک امپیکٹ اور اس کی جو پازیٹیوٹی یا نیوٹرل یا نیگیٹو ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے اوورآل اکانومی کے لیے یا مارکیٹ کے لیے، اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ اب بات کریں گے تھوڑی مارکیٹ کی۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو کل US مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بھرپور سیلنگ نظر آئی، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ٹیک سیکٹر کے اندر نیسڈیک میں زبردست جو ہے سیلنگ نظر آئی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاؤ جونز کے اندر بھی سملر سچویشن تھی، کافی
کافی اسٹاکس جو ہیں بہت بری طرح جو ہے کل نیچے گرے۔ اس کا مین جو ریزن بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ جو اسٹیمولس تھا، ایکسپیکٹڈ جو اسٹیمولس تھا، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کے بعد جو ہے شاید اس کو جو فیڈرل ریزرو جو ہے اس کو انفولڈ کرے۔ الیکشن بھی قریب ہیں اس وقت یو ایس کے اندر۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی جو مارکیٹ وہ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ اگلا مہینہ اکتوبر کا مہینہ یو ایس مارکیٹ کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ کافی حد تک خراب رہا ہے۔ فی الحال سچویشن کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں۔ ایشین مارکیٹس بھی جو ہے ان کا آغاز منفی زون میں ہوا۔ انہوں نے ٹریک کیا کل کی جو پرفارمنس تھی یو ایس مارکیٹ کی، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایگزیکٹ سملر جو ہے پیٹرن تقریباً وہ نظر آتا ہے۔ آج کی جو ایشین مارکیٹ صبح اوپن ہوئی ہیں ان میں منفی کا رجحان نظر آتا ہے۔ اب بات کریں اگر پاکستانی مارکیٹ کی، KSE 100 انڈیکس کی، تو والیٹیلیٹی اپنی پیکس پہ ہے۔ کل بھی مارکیٹ نے انٹراڈے میں تقریباً 350 پوائنٹ سے زائد کی جو ہے وہ تیزی کی ایڈیشن کیا، انٹراڈے گین سے 350 پوائنٹ سے زائد کے، لیکن پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا ڈے نہ صرف جو سارے انٹراڈے گین سے وہ اریز کیے مارکیٹ نے، بلکہ ایک کم مختصراً عرصے کے لیے جو ہے اس انٹراڈے کے اندر مارکیٹ جو ہے منفی زون میں بھی داخل ہوئی۔ الٹیمیٹلی مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی وہ سلائٹلی پازیٹیو رہی، تقریباً 50 پوائنٹ سے جو ہے زائد کی تھوڑی کلوزنگ آئی کل مارکیٹ کی۔ لیکن اگر ہم انٹراڈے کی پوزیشن دیکھیں تو 350 پوائنٹس ایڈ کرنے کے بعد صرف 50 پوائنٹ کی کلوزنگ جو ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو انویسٹرز جو ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں۔ پیکس کے اوپر سپلائی آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے تقریباً 42,400 300 اور 500 کے لیولز پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ آیا جو 42,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کے اوپر آج بھی سسٹین کر پاتی ہے یا نہیں۔ فی الحال لگ یہی رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر سپلائی آن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے مارکیٹ آج کے سیشن میں پرفارم کرتی ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے۔ اگلے جو ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔